अवान जी ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में हींअर मां लियारी में मौजूदु आहियां, बेनज़ीर हाउस में मौजूदु आहियां। लियारी में मशहूरु आहे त लियारी टैलेंट खां भरियल आहे, चाहे सिंगिंग वे में तव्हां ॾिसो या खेल जे मैदान में तव्हां ॾिसो, बॉक्सिंग हुजे या बास्केटबॉल हुजे या फुटबॉल हुजे। अहिड़े नमूने सियासत जे मैदान में बि लियारी कंहिंखां पुठियो कोन्हे। अहिड़ी सियासतदान जे घर हींअर असां बेनज़ीर शहीद साहिबा जे हाउस मौजूदु आहियूं। उन शख़्सियत खे जेको आहे लियारी जे माण्हुनि चूंडियो आहे, मुंतख़िब कयो आहे। इलाही ख़ुशि गुफ़्तार, ख़ुशि इख़्लाक़, ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी जा मालिक आहिनि। जी बिल्कुलु, यूसुफ बलोच साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि धरती चैनल और लियारी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये लियारी हमेशा, आपको तो पता होगा, लियारी के खमीर में भुट्टो ख़ानदान है और हमेशा ये 1970 से ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था और गढ़ है और गढ़ रहेगा। इधर यहाँ पर 2018 में आपको तो पता होगा कि RO इलेक्शन थे। यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि ये इनकी तो बीबी की सीट है लियारी। और लियारी वाले तो प्यार करते हैं। अभी जब आसवा जब दौरा कर रही थी एक रैली के सूरत में, तो वहाँ पर बेसाख्ता जो ख़वातीन जो बोले देखे अक्से बेनज़ीर, देखे अक्से बेनज़ीर, ये प्यार करने वाले लोग हैं और इनके इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। यहाँ पर आप हमारी स्पेशली हमारे लियारी के यहाँ तो सब कौमियतें रह रही है। बलोच भी है, कच्ची है, सिंधी है, बोरी है, मिनॉरिटी के लोग हैं, पंजाबी हैं। ये लियारी एक गुलदस्ता है, ये सब कौमियतों का एक गुलदस्ता, मिनी पाकिस्तान आप कह सकते हैं। यहाँ पर लोग प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग हमेशा यहाँ पर अमन व अमान रहा। बीच में उन्होंने कुछ ताकतों ने, कुछ नादीदे ताकतों ने यहाँ के हालात ख़राब करने की कोशिश की। कुछ लोग लाए और फिर जाहिर है कि यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। उन चीज़ों पे कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। कुछ लोग थे, उन्होंने जो किया और चले गए। अब यहाँ आप देखें, लियारी हमेशा पहचाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े अच्छे बड़े फिगर हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी और दूसरी अपना नेशनलिस्ट भी आ रहे हैं। क्योंकि हमें याद है 1970 में भुट्टो साहब खुद आए थे गबुल पार्क, वहाँ पर उन्होंने जो स्पीच किया उस ज़माने में, तो लियारी उस वक्त से शहीदाई हो गए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के। फिर उसके बाद जो उन्हें शहीद किया गया तो शहीद बीबी आ गई। तो लोग तो वाकई यहाँ के लोग प्यार करते हैं। उससे कभी सोच ही नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी से गद्दारी की जाए या उनको अपना किसी और पार्टी को वोट दे। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत सारी आजकल यहाँ पर एक अगर हमें देखा जाए, यहाँ जो हालात जो ख़राब किए गए वो बिल्डर माफिया ने, बिल्डर माफिया यहाँ पर ये अफगानीज बहुत आ गए यहाँ पर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की। यहाँ पर आप जाएँ मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएँ, कंधार के लोग आए हुए हैं और आप हैरान रह जाते हैं। हमारे उन बेल्टों में आप देखते हैं जहाँ कच्ची बेल्ट है, वो बिहार कॉलोनी का नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ पर आप देखें, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये लोग कहाँ से आ गए। अभी यहाँ पर एक कंक्रीट का एक बन रहा है। ये अगर इस वक्त हमारे पास जो मेन मसला भी जो चल रहा है, पानी, गैस और बिजली, इस वक्त जो मसला चल रहा है, यही बिल्डर माफिया का पैदा करता है। क्योंकि पहले अगर यहाँ पर 2 लाख लोग रह रहे थे, अब अगर 20 लाख आ जाते तो ज़ाहिर उनके लिए पानी का भी इंतज़ाम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतज़ाम होना चाहिए, गैस का भी होना चाहिए। आबादी बहुत बढ़ गई है रिसोर्सेज का, और
یہ ان کی ہمیں روک تھام کرنا ہوگا. یہ بلڈر مافیا اصل اگر دیکھا جائے تو فتنہ اور فساد، یہ اگر جو چیزیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ان کا پیدا کر رہا ہے. باہر کے لوگ آ گئے، باہر کے لوگ آتے ظاہر ان کو تو رہنا نہیں ہے، وہ آ کے وہ چلے جائیں گے. انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ یہاں پیدا کیا، لیکن شکر الحمدللہ لیاری میں آپ دیکھیں یہ لا اینڈ آرڈر دوسرے شہر کے بنسبت یہاں بہت کم ہے. یہاں پر ہمیں ایک جو افغانیز کے آنے سے ایک بہت بڑا ہے کہ یہاں پر ایشو ہو گیا، وہ ڈرگز مافیا، منشیات یہ آ گئے. یہ ہمارے نوجوان نسل میں جو ایک زہر بھرا جا رہا ہے، سرایت کر رہے ہیں یہ ڈرگز. ہمارے نوجوان دیمک کی طرح اس وقت جس حالت میں ان کو دیکھتے ہیں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے. آپ ہم جب یہ روڈوں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچرا چننے میں پڑھے لکھے نوجوان اور کچرا چن رہے ہوتے ہیں. یہ تباہی جو پھیلائی گئی لیاری کے اندر، ایک ڈرگز مافیا اور بلڈر مافیا، یہ انہی کے پیدا کر دے. اور آج لیاری اگر ان مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں گیس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے جہاں پر اگر 4 لوگ رہ رہے تھے وہاں پر اگر 60 گز کا ایک پلاٹ ہے، دیکھو یہاں پر تو زیادہ تر محنت کش لوگ رہتے ہیں اور دیہڑی دار لوگ رہتے ہیں. یہاں پر لیاری میں کہیں یہ کارخانے تو نہیں چل رہے. یہاں پر جو لوگ جو مصرف کرتے ایک 2 پنکھے ہیں یا لائٹ ہے، ان کا کیا مصرف ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے یہ ان کا پیدا کرتے ہیں. اگر وہ لوگ آ رہے ہیں باہر کے لوگ، ہمیشہ جب جہاں کام پر کہیں پہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں میں تو اسے صاف ستھرا رکھوں گا. اگر باہر کا آدمی آتا ہے یہاں پر رہنے کے لیے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہاں مسائل انہی لوگوں کا پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہاں بے شمار کام کیے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر نرسنگ کالج ہے، یہاں پر میڈیکل کالج ہے، یہاں پر یونیورسٹی ہے، یہاں پر لا کالج ہے، پائپ لائن میں وہ انجینئرنگ کالج بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا. دوسری پارٹیوں نے یہاں پر فقط وقت برباد کیا. انہوں نے زبانی باتیں کی، جمع خرچ کیا اور کام کچھ نہیں کیا. انہوں نے وہ کہتے ہیں نا نشستن گفتن اور رفتن برخاستن، انہوں نے وہی فارمولا استعمال کیا. باقی آپ لیاری اس وقت آپ دیکھیں ہمارے اس وقت ہمارے میئر اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس وقت یہ کرکری گراؤنڈ آپ دیکھیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بن کے تیار ہو گیا. ہمارے بچے وہاں پر اپنا گیمز کھیلتے، فٹ بال میں یہاں کا. تو ایسا کھیل ہے کہ یہاں بڑے بڑے لیاری نے بڑے بڑے انٹرنیشنل کھلاڑی دیے اور پوری دنیا میں انہوں نے لیاری کا نام روشن کیا اور پورے پاکستان کا نام روشن کیا. باکسنگ کے بڑے اچھے کھلاڑی اور اس وقت جمناسٹک میں بھی دیکھیں. تو یہاں اسپورٹس کے حوالے سے لیاری پورے کراچی بلکہ پاکستان میں نمبر 1 تھا. اور آج بھی ہمارے بچے ہمارے گراؤنڈ آپ جا کے دیکھیں، مختلف گراؤنڈ وہاں پر آباد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا کھیلتے ہیں جیسے وہ فٹ بال کو زمین پہ گرنے ہی نہیں دیتے ہیں. یہاں پر بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، بڑے بڑے سنگر ہمارے بلوچی یہاں پر ہیں. اور شفیع کے نام شفیع محمد جاڑو، یہ تو ہمارے بڑے فیضو بلوچ کے نام سے یہ بڑا ایک ہمارے لیاری کے بڑے نامور ہمارے یہ سنگر یہاں کے رہے، دانشور بڑے ہمارے اچھے رہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ لیاری پر اگر توجہ دی جائے تو مزید اس میں کام ہو سکتا ہے. ابھی بھی جو آپ الیکشن دیکھیں وہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ پی ایس اس وقت جو میں آپ کو جو بتا رہی PS 107 ہے یہاں پر میرے شکر الحمدللہ 27,000 ووٹوں سے ہم نے، اور جو پہلے جماعت اسلامی تھی 2018 میں ان سے ہم 14,000 کی لیڈ سے جیتے جماعت اسلامی سے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی لیاری ہے، 2018 میں بھی یہی لیاری تھا، یہ 2024 میں وہی لیاری ہے.
उस वक्त जो जिस तरीके से ये आरओ एक प्लान था, जो आरओ का जो इलेक्शन था, उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर रिजल्ट उन्होंने रोका। उन्होंने आरओ के इलेक्शन तो आपको पता है कि यहाँ पर 130 को 730 भी बना सकते हैं, 930 भी बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर उस इलेक्शन को तो हम मानते भी नहीं है 2018, हमारे यहाँ पर लियारी का मैंडेट चुराया गया था। अगर उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ कामयाब होते तो लियारी में मैं नहीं कहता हूँ कि सोने की सड़कें होती या सिल्वर की सड़कें होती, लेकिन शहर का एक अच्छा खूबसूरत एक टाउन होता है लियारी टाउन। लेकिन आज भी काम हो रहा है। उसके बावजूद 2018 से लेके 2024 तक एमएनए भी हमारा नहीं था, एमपीएस भी हमारे नहीं थे, लेकिन वर्कर ग्राउंड में थे, काम कर रहे थे। पानी के ऊपर भी वो लोग काम हो रहा था, गैस के ऊपर भी। गैस का तो असल में यहाँ जिस तरीके से इस वक्त जो गैस 40 साल पुरानी यहाँ की पाइपलाइनें बिछी हुई, वो गल सड़ गई है यहाँ पे। अब ये 410 किलोमीटर के हिसाब से पूरी लियारी में 410 पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। पीवीसी के भी क्लिफ्टन और डिफेंस में जो लगे हुए हैं, तो ये फिर हम हमेशा दायमी होंगे, क्योंकि अब पुरानी जो पाइपलाइन है उसमें ये है ना कि अगर उसमें प्रेशर बढ़ाया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। यही सिंगुलेन के इलाका है, शहीद मोहतरमा बेनजीर हाउस सिंगुलेन में बनाया गया है। सिंगुलेन सईदाबाद जो कहलाता है, यूसी 4। तो यहीं पे एक ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर एक औरत भी शहीद हुई और उसके 2 बच्चे, एक बच्चा और 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। वो इस वजह से कि पुरानी पाइपलाइन इन्होंने वहां से प्रेशर बढ़ा दिया तो ब्लास्ट हो गया। तो इसकी वजह से ये सुई सदरन वाले भी इस लिहाज से जरा वो कहते हैं कि हम पर केस ना बन जाए, तो उन्होंने अब प्रेशर थोड़ा लो है। और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ की जो गैस पाइपलाइन जो आ रही है, ये गार्डन के एरिया में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया में। इनसे हमारी बात हुई सदरन वालों से कि भाई ये आप यहाँ तो कोई फैक्ट्री तो नहीं चल रही, कम से कम घरेलू सार्फिन को गैस आप सप्लाई कर दे। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ की करता धरता है और इंडस्ट्रियल इधर गरीब, जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें 19-20 तो होगा, वहाँ पर कुछ उनको चमक दिखाया जाएगा और वहाँ से ये मसला हो रहा है पानी का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये खेतरी की पाइपलाइन इस वक्त ये पूरे लियारी नदी से आप कभी आ जाए, ये धोबीघाट तक ये पहुंच गया है। ये पिलर्स लगाए नदी के अंदर, पहले अंडरग्राउंड था, अब ऊपर पिलर ये लगाए जा रहे हैं। और ऊपर से जब केतरी का पानी यहाँ से जब ये सप्लाई शुरू होगा, ये काम शुरू होगा, वहाँ पाइपलाइनें बिछाई जाएगी तो पानी का भी मसला हल हो जाएगा। और गैस और पानी, ये 2 चीजें जो इस वक्त बड़ी यहाँ पर जो मेन इश्यूज हैं, इस पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये इस मसले को, पानी का भी इश्यूज हम खत्म कर, जगह जगह आरओ प्लांट भी लगे हुए, काम हो रहा है। इसमें जाहिर आबादी बढ़ गई है ना, जो मैं पहले जो ये मैंने आपसे कहा ना, बिल्डर माफिया और ये फ्लैट साइट इतनी आ गए, तो वहाँ पर जो मैं कह रहा था ना 4 लोग रहते थे, वहाँ पर अगर 40 लोग रहने के लिए आ जाएंगे तो ये मसला तो होना ही होना है। बाकी के इलेक्ट्रिक इनका थोड़ा सा ये लियारी के ऊपर जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर, क्योंकि बच्चे मासूम, उनको तो नहीं पता है कि बिल ये पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो गर्मी का आपको तो पता है, छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर एक घर में तकरीबन 8-10 लोग रहते हैं एक कमरे में। तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक वाले थोड़ा इन पे रहम करें, इसके जो पुराने जो वाजिबात हैं ये उनको रियाफ करना चाहिए। और जो करंट बिल है इनके लिए उनकी पॉलिसी बना दें कि और अगर ये हो जाता है तो ये 3 जो मसले हैं ना हमारे मेन इश्यूज हैं इस वक्त लियारी के अंदर, अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ लियारी के लोग वो एक होता है ना कि पूछे की हद तक जो है ना वो पीपल्स पार्टी को मानते हैं। ये बाकी शायद ही हम मुखालफिन तो हैं, मुखालफिन जहाँ भी होते हैं वो तो मुखालफत में ही बात करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले काम कर रहे हैं। यहाँ पर
ہمارا یہ پوری ریلیشن ہے, رات ہم دیر تک ان کے ساتھ رہتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے مسئلے ہمیں پتہ ہے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مزید یہ کام ADP ابھی ہم نے نئے نئے ڈالے ہوئے, ہمارے دوسرے بھی شہید محترمہ بے نظیر میڈیکل کالج ہے, اس کے سامنے کلری گراؤنڈ ہے, وہ بھی انٹرنیشنل معیار پہ بن رہا ہے. گبول پارک اس کی طرف بھی کام ہونے جا رہا ہے. ہمارے کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن ہے کہ یہاں پر اسپورٹ پہ کام کیا جائے, اور ہم اس پہ کام ہو رہا ہے, کام کریں گے. اور ہم اپنے بچوں کو جب ہم اسپورٹس پہ لے آئیں گے, ہم ایجوکیشن کی طرف لے آئیں گے, تو ایک اچھا نسل تیار ہوگا اور وہ روشن چہرے ہوں گے. اور روشن چہرے وہ تو ظاہر ہے جب پڑھا لکھا ایک معاشرہ ہوتا ہے, پڑھا لکھا ایک فیملی ہوتا ہے, وہ کبھی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. سر آپ کی ایسی خوبصورت بات کو لے کے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. بہت ہی پیاری باتیں چل رہی ہیں یوسف صاحب کے ساتھ. سر یہ بتائیں سیاست کا آغاز کب اور کیسے ہوا, اور یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کے علاوہ اور کوئی ہے آپ سے, مطلب آپ کی فیملی میں؟ سیاست ہم نے شروع کی بھٹو فیملی کے ساتھ, جب سے پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے اس وقت بائی برتھ آپ سمجھ لیں میں پاکستان پیپلز پارٹی سے, صحیح, اور ہم نے سیاست وہاں سے شروع کی, اور انشاءاللہ اور سیاست بھی ہماری وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں, ہمارے پاس ایک ہی پارٹی ہے. اور اس سے پہلے آپ نے جو سوال کیا, میرے بڑے بھائی تھے, وہ ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گیا. وہ یہاں ہمارے جب پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہوئی, ہمارے یہاں جب بھٹو شہید کے دور میں یہاں شیرشاہ برج بنا ہے, بھٹو شہید نے بنایا, تو یہاں وارڈ کے انچارج تھے میرے بڑے بھائی. تو میں ان کے ہم ساتھ ہی رہے, بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, وہ ساتھ ہیں, اور انہی کے سپاہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ جو عہد کیا وہ عہد انشاءاللہ مرتے دم تک نبھائیں گے. ہماری پوری فیملی, ہمارے بچے وہ سب پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی کوئی بھی ہمارے خاندان کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ کسی اور پارٹی میں, بیٹا کسی اور پارٹی میں, ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہم نے اسی ایک ہی پارٹی میں اپنا سب کچھ اسی کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے وفا کرنا ہے, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ہم نے دیکھا, شہید بی بی کو بھی دیکھا, ان کے لگتے جگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری اور بختیور, اور ہمارے مردے اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب, بی بی فریال تالپور صاحبہ, ہم تو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ان کے وفادار ہیں. وہ ہم نے سیاست انہی سے شروع کی اور سیاست بھی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا لیاری کے لیے کام کرنا ہے, اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہتری کی طرف بہت اچھے, کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ تو جس طریقے سے ہوا تھا وہ تو ہو گیا, جو ہونا تھا اس پہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. اب ہم نے کام کرنا ہے, صحیح کام کرنا ہے. ہم نے اپنے جو بچے ہیں ہمارے, جو اس وقت ہم ان کو ایجوکیشن کی طرف لے جا رہے ہیں, IT کی طرف لے جا رہے ہیں, اور ان کو اسپورٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ہم نے کام کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے ان کا مستقبل ہمارے لیے ایک, ہم ان کا اگر مستقبل بنائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے. اور یہ جو ہمیں پارٹی نے جو ٹاسک دیا ہم نے کام کرنا ہے. اور باقی جو مسائل ہیں جو یہاں کے, وہ تو حل طلب ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے پر ہم جائیں کہ مسئلہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے جس میں اگر آپ نیت آپ کی صاف ہو, آپ سچے دل کے ساتھ آپ اس ڈسکاس کی طرف جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے. اور ہمیں تو فخر ہے کہ ہم اپنے اس پارٹی کے سپاہی ہیں جنہوں نے واقعی قربانی دی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہماری یہ عوام کے لیے جو محکوم یہاں تھے اس زمانے میں, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کہیں بھی آپ کسی بھی آپ 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل تو دور کی بات ہے, 4 اسٹار میں بھی ہم چلے جاتے تھے, تو وہاں پر آپ کو یہ کہتے تھے کہ بھائی پینٹ شرٹ اور شوز
لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک عوامی ڈریس متعارف کرایا, یہ شلوار قمیض, اور آج پورے ہماری پاکستان میں پورے جہاں ہم جاتے ہیں اسی اپنے قومی ڈریس میں ہماری ایک شناخت ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں تو یہاں پر لوگ لیاری کے لوگ جاتے تھے لانچوں کے اوپر, دبئی جاتے تھے, دوسرے خلیجی ممالک میں جاتے تھے. جب ان کے پاسپورٹ بنے تو انہوں نے بائی ایئر جانا یہاں شروع کیا. پھر یہاں پر لیاری کی میں آپ کو ایک یہ بتاتے چلوں کہ یہاں پر کچے گھر تھے, وہ ایک جو پاٹیے کے گھر جو لکڑی کے اس سے بنے ہوتے تھے, اور فل کہتے ہیں نا وہ چٹائیاں اوپر سر پہ, یہ ایک جیسے کاٹیج ٹائپ کے اس طرح کے گھر بنے ہوتے تھے یہاں پر. یہ علاقہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے. جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہم اچھے ڈریس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب سے پسماندہ علاقہ آج بھی ہے. یہاں پر اس کو یہ نالے ہوتے تھے یہاں پر اوپن نالے, تو ہمارے گھروں کے وہ کچے مکانات تھے, گھروں کی ہمارے مالک نہیں ہوتے تھے, جہاں ہم ڈیرا ڈالتے تھے وہاں پر ایک گھر بنا کے رہتے تھے. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر ہمیں گھروں کی مالکیت دے دی, لیز کرایا. پھر ہم ان گھروں کے مالک ہو گئے, وہ کچے گھروں سے ہم پکے گھروں میں آ گئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا کام جو ان کا ہے کہ یہاں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, یہاں پر لوگ اس زمانے میں واقعی غربت تھی یہاں پر. پھر بعد میں یہ لوگوں نے یہاں سے دبئی جانا شروع کیا, تو وہاں سے پھر وہ ٹیٹرون کے کپڑے آنے شروع ہو گئے. پھر وہاں پہلے زمانے میں کیمی گڑی سے ہوتی تھی, پھر وہاں پر ویسٹرن اور راڈو گڑی پہ آ گئے. تو بھٹو صاحب نے واقعی ہمیں جینے کا ایک فن سکھایا اور ہمیں ایک راستہ دکھا دیا کہ آپ اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں, آپ اپنا حقوق کیسے لے سکتے ہیں. آپ نے اپنے حق کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہے, ان کو ایجوکیشن دینا ہے. ایجوکیشن دینے سے انسان میں خود اعتمادی آ جاتی ہے. پہلے یہاں پر ہمارے پاس نہ اسکول تھے, یہاں پر نائٹ اسکولیں ہوتی تھی, پھر بعد میں یہی اچھے اسکول بننے شروع ہو گئے. یہاں ہمارے بچوں نے ایجوکیشن جب آ گئے تو سب کچھ انہوں نے دنیا میں دیکھنا شروع کر دیا, کیونکہ ایجوکیشن ہوتا ہے تو سب چیزیں آپ کو نظر آتی ہے. تو ہم پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہیں. باقی مخالفین تو باتیں کرتے ہیں, ان کی تو ہر ایک نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اور منہ میں چالیا اور گٹکا ہوتا ہے, اور بہت بڑا لیڈر بن گیا, اور بے سروپا باتیں جو کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے واقعی لیاری کو بہت کچھ کیا ہے, اور ہم نے لیاری سے ہم نا امید نہیں ہے. ہم نے اور مزید جو لینا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لینا ہے. انہوں نے, ہم انہی کے لوگ ہیں, ہم انہی کے ایک فدائی ہیں, ہم انہی کے سپاہی ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے لیے بلاول ہاؤس ہے. ہم جو بھی مدد کرنے جائیں گے, مدد لینے جائیں گے اپنے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پاس, بلاول کے پاس, آصفہ کی بی بی آصفہ کے پاس, اور جی فریال تالپور صاحبہ کا. اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے پوری قیادت کی تصویریں ادھر لگی ہوئی. ہم نے تو انہی کے ساتھ جانا ہے. واقعی پیپلز پارٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا, اللہ نے دیا, پیپلز پارٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا. تو ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ, کیونکہ کام جو کرتے ہیں وہ دکھتے ہیں, وہ دکھائی دیتے ہیں, یعنی وہ دکھائی دے رہے ہیں. آپ ابھی بھی آئے یہ تاکہ اس وقت ہماری حکومت نے اس پہ یہ روڈ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میگا پروجیکٹ لیاری کو دیا, 2.5 ارب کا یہاں پر دیا. یہاں کی گلیاں بھی بن گئی, روڈ بھی بن گئے. یہ آپ دیکھ رہے اس وقت مین جو چاکی واڑا روڈ جو RCD روڈ کہلاتا ہے, یہاں پر وہ روڈ بھی بنایا گیا. اور یہ جو ولی محمد حسن علی روڈ کہلاتا ہے, یہاں بھی آپ آئے دیکھیں سب جگہوں پہ پیور بلاک بنائے گئے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے. اور مجھے, ہم اس وقت بھی بیٹھے ہوئے شہید محترمہ بینظیر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے آپ کو انٹرویو جو دے رہے ہیں, تو ہم تو پارٹی کے مرہون منت ہے. جو آپ ادھر آئی ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, یہ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اور بی بی آصفہ فریال تالپور صاحبہ کے مرہون منت ہے کہ آپ آئے, آپ نے ہمیں عزت دی, اور ہم آپ کے ساتھ. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے زبردست سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں.
کیونکہ ظاہری سی بات ہے لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور قلعہ کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں, آپ نے تو بتائی کافی ساری باتیں کہ لیاری میں کیا کیا پرابلمز ہیں, اور ظاہری سی بات ہے جہاں پر زیادہ محبت دکھائی جاتی ہے, محبت ہوتی ہے, وہیں پر ہی زیادہ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں کے مجھے یہ بتائیں سر, یہ پیپلز امن کمیٹی کے جو سربراہ عزیر بلوچ, یہاں پر یہ گینگ وار کا ابھی کیا اثر ہے, یا مطلب سب آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے, گینگ وار جنہوں نے بنایا تھا وہ دفن ہو گیا ہے. اب یہی ایریا آپ اس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب یہ جو ہاؤس بیٹھے ہوئے, اس سے تھوڑے 8-10 گھر چھوڑ کے عزیر کا گھر ہے یہاں پہ, اسی روڈ کے اوپر ولی محمد حسن علی روڈ کے. یہاں پر آپ نے کوئی گینگ وار دیکھا؟ ہمیں بدنام کیا. اب یہاں پر تو 30-35 لاکھ کی آبادی آپ کہہ سکتے ہیں لیاری کی, ساؤتھ کی. یہاں پر اگر کچھ اس میں ہر طرف یہ کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں اگر کوئی 1-2 کوئی ایسی خرابی ہو جاتی ہے, آپ تو پورا اس ایریے کو تو مورد الزام تو نہیں لگا سکتے. یہ ایک بلوچ کرائم کی طرف تو ایک عیب سمجھتے ہیں. یہ تو آپ جو پہلے ایک زمانے میں کراچی گینگ وار تھا, جو میں آپ کو آپ سمجھ گئی کہ میں جن کیا بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ نام لقب دیا ہے. ابھی اگر ایک بلوچ ہے, اگر اس کو آپ گینگ وار بولتے ہیں, اگر ایک کچی ہے اس کو گینگ وار بولتے ہیں, یا ایک پنجابی رہ رہا ہے اس کو گینگ وار بولتے ہیں, یا پٹھان رہ رہا ہے, مہاجر رہ رہا ہے, کچی مختلف قومیں یہاں جو رہ رہی ہیں, آپ لیاری کے لوگوں کو گینگ وار بولتے ہیں تو ایک سراسر ناانصافی ہے. لیاری تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ امن کا گہوارہ ہے, اور کافی ترقیاتی کام یہاں پر پارٹی نے, پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سینٹ اور سندھ اسمبلی کی جو اندر اجلاس ہوتے ہیں, آپ کیا فرق محسوس سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے, سینٹ تو آپ چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, جتنے سینیٹر یہ ہوتے ہیں, اور ہر صوبے سے 24 جنرل سینیٹر ہوتے ہیں, اور پورے پاکستان چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. باقی سندھ اسمبلی یا جو بھی ہے, چاہے پروونس کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس میں تو مختلف پارٹیاں آتی ہیں اور ہر ایک کی نمائندگی ہوتی ہے. اس میں ایکول ہوتا ہے, چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہوتی ہے. صوبے بلوچستان کے 24 یا آپ کے سندھ کے اسی طریقے سے چاروں صوبوں کی ایکول ہوتی ہے. ایوان بالا ہوتا ہے, وہاں قانون سازی ہوتی ہے. تو ظاہری پارلیمنٹ میں تو قانون سازی ہوتی ہے نا. باقی یہ دوسرے یہ پانی, یہ دوسرے جو ہے جو کام ہے جیسے وہ تو لوکل باڈیز کا کام ہے. اور شکر الحمدللہ اس وقت لیاری ہمارے یہاں 13 UC ہے, 12 UC پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ون کیا, اور اس وقت ہمارے چیئرمین بھی ٹاؤن کے چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی سے. یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے تو یہ آ رہے ہیں نا لوکل باڈیز میں بھی. اب ادھر ہماری سندھ میں بھی ہماری حکومت ہے, بھاری اکثریت 118 کے اس وقت ہمارے پاس نمائندے اپنے صوبے کے. تو ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. تو کام ہوتا ہے تو یہ کامیابی ہوتی ہے. تو آپ کراچی میں سر ایز اے MP آپ لوگ جو ہے وہ آواز کھڑا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور آگے جو اپنی بات رکھتے ہیں, تبھی تو یہ جو ہے نا علاقوں میں اتنی ترقیاتی کام اور تمام چیزیں ہوتی ہیں. جی بالکل, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اچھا یوسف صاحب, آصف علی زرداری صاحب کے آپ بہت ہی قریبی جانے جاتے ہیں, سندھ کابینہ کا آپ کو حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ دیکھیے, قریبی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے ورکر ہیں, اور باقی پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے کہ اس کو بنایا جائے وہ تو پارٹی کی پالیسی پہ, جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے سر چشم میں قبول ہے. ہم ان کے سپاہی ہیں. ہمیں آج MPA بنے تو انہیں کے ووٹوں سے ہم MPA بنے. ایک ویسے یوسف بلوچ, کئی یوسف بلوچ ہوتے ہیں. پارٹی نے مجھے عزت دی, میں ان کے ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, میں الیکٹ ہوا. وہ ہمارے لیڈر ہیں,
ان کی جو پالیسی ہے ہم اسی پالیسی پہ چلتے ہیں. اور باقی یوسف بلوچ اتنا قریب نہیں, لیاری ان کے قریب ہے, لیاری کے ورکر اس کے قریب ہے. ہم ورکر ہیں, ہم پارٹی کے ورکر ہیں, ہم ان کے قریب ہیں اور قریبی ساتھی اس وجہ سے کہلاتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, انہوں نے ہمیں عزت دی, ہمیں کل بھی ان کے تھے, آج بھی ہے, ہمیشہ رہیں گے ان کے. اچھا یوسف صاحب یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے یا تاثر ہے کہ سیاست جو ہے وہ کسی غریب کے بس کی بات نہیں, ضروری ہے پیسہ ہونا یا اثر رسوخ کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے آپ ایوانوں میں اور اسمبلیوں میں بیٹھ سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے سیاست یہ ہے کہ ایک تو آپ کا حلقہ ہونا چاہیے, آپ کے لوگ ہونا چاہیے, پارٹی جو پارٹی کا حلقہ ہے, جس کی کانسٹیٹوینسی ہے, جو جس کو بھی کھڑا کرے, جس کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دے, اور چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, وہ تو پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے. یوسف بلوچ کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیتے, وہ پارٹی کے دیکھتے کہ یہ پارٹی کا ٹکٹ ان کے ساتھ ہے تو اس کو ووٹ دیتے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ, انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا اور اللہ نے مجھے عزت دی. میں اپنے قائدین کا میں شکر گزار ہوں, میں ان کا مرہون منت ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی. اور مجھے پہلے بھی سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا, اب بھی میں اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوا. اور ادی فریال تالپور صاحبہ نے اس وقت مجھے پارٹی سینیٹ کا ٹکٹ دیا تھا. 2012 سے 2018 تک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹ میں نے نمائندگی کی, اور انشاءاللہ 24 سے 29 تک بھی میں انشاءاللہ پارٹی کی نمائندگی کروں گا. باقی پارٹی جو بھی مناسب سمجھے, ہم تو ان کے ہے, وہ جیسا چاہے ہم نے سر کم تسلیم. اچھا کچھ آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ شادی آپ کی جو ہے وہ لو میرج ہوئی؟ ہمارے بلوچوں میں لو میرج نہیں ہوتا ہے, وہ گردن کاٹی جاتی ہے, وہ تو ارینج میرج ہوتا ہے. ارینج میرج ہوئی. کتنے بچے ہیں, کتنا ٹائم ہوا, بچے کیا کرتے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 8 بیٹی ہیں, 2 بیٹے ہیں, اور ماشاءاللہ بیٹیوں کی سب شادیاں ہو گئی ماشاءاللہ, اور بیٹے کا بھی ہو, ایک چھوٹا سا ہے اور سرکار میر یوسف, اور وہ بس وہ چھوٹا سا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پارٹی کا سپاہی ہے, وہ بھی ہمیشہ جے بھٹو بولتا ہے. تو ہم پارٹی جو ہے نا, ہماری فیملی پوری پارٹی کی سپورٹ کرتی ہے, اور ہماری بیٹیاں بھی, ان کے بچے سب پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. اچھا یوسف صاحب یہ بتائیں کہ کھانا تو پکاتے نہیں ہوں گے, شوق نہیں ہوگا, کھانے میں کیا چیز پسند ہے, کیا چیز آپ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, اور اگر کچھ ایسی چیز بن جائے بولو یہ نہیں میں یہ کیوں بنا دیا؟ کھانے کا تو میں بہت شوقین ہوں, جو ملے صاف ستھرا ملے, کوئی میری دال بھی ملے صاف ستھرا ہو, صاف پلیٹ ہو. وہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی میں تندرستی, صاف گلاس ہو, صاف پلیٹ ہو. کھانے میں کوئی وہ نہیں ہے, جو بھی کھانا ملے وہ تو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں کیا. میں اللہ نے اتنے اس عمر میں آگے تو کھا کے بہت تجربہ ہو گیا. اچھا سر, آپ بلیک چشمہ سے زیادہ تر پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے اکثر آپ کو پروگرامز میں دیکھا ہے, آپ بلیک گلاسز میں ماشاء اللہ بہت پیارے لگتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا کالے چشموں کے پیچھے اگلی جو دنیا ہوتی ہے اس کو بڑا غور سے واضح نظر آتی ہے؟ کچھ چہرے ہیں نا ان کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ مجھے آنکھوں سے دیکھو گے نا تو جو کہتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کالے چشموں میں وہ چہرے آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر آپ شلوار قمیض میں ہوتے ہیں, واسکوٹی میں, فل سوٹ وغیرہ شاید کم پہنتے ہیں؟ نہیں, جب اوورسیز جاتے ہیں تو ظاہری ہے وہ اپنے
अपने जो ड्रेसेस है जी जी और यूरोपियन ड्रेस समझे आप, कोई भी ड्रेस उस पे बिल्कुल अपने ब्रांडेड अपना पहन लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि म्यूज़िक पसंद करते हैं, किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, अखबार, क्या मतलब आप, या ड्राइविंग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या अपनी थोड़ी शौक बताएं हमें। मुझे असल में ग्रीनरी का बहुत शौक है, ग्रीनरी का, और हरियाली का। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने यही यहाँ से 75 किलोमीटर के फासले में मैंने फॉरेस्ट बनाया। अच्छा, जबरदस्त। तो उसमें कभी आप लोग की टीम को भी दावत करेंगे, आप आए वहाँ पे, उस पे मुझे तो बड़ा शौक है इस चीज़ का। बाकी हमारे ज़िंदगी में क्योंकि मुझे काम बहुत पसंद है और हार्ड वर्क, ये मेहनत से कमाओ और रिस्क ला लो, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और इसमें मेरा ईमान है। बाकी ये आप जो लोगों से मिलते हैं, ये तो खुद एक आपके लिए एक यूनिवर्सिटी है। आप मुख्तलिफ लोगों से जो आपकी मुलाकात होती है, ये जो ऊपर नीचे जो आप देखते हैं, हम तो शुक्र खुदा अदा करते हैं कि हम कुछ भी नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। और ये मेरा भाई घर था और मैंने पार्टी को गिफ्ट किया, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैंने बनाया। ये पाकिस्तान में पहला ही मेरे ख्याल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर हाउस है जो मैंने इसे तो बना दिया है। लोग जहाँ भी जाते हैं, लियारी में कहीं भी आप बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर हाउस में जाना है, वो आपको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ऑनर है कि मैं अपनी कायद शहीद बीबी के जहाँ मैं पैदा हुआ और इसी घर में मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर हाउस बना दिया, तो मुझे एक रूहानी भी सुकून मिलता है और दिली सुकून है मुझे। अच्छा सर, जैसे ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम पर मतलब ये बेनज़ीर हाउस है, कोई ऐसा यादगार वाक़या बीबी का? शहीद बीबी से मैं 2007 में लंदन सितंबर में गया, उनसे मुलाकात हुई, अजरक मैंने पहना है। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप जाएं वहाँ पर, जो 18 अक्टूबर का जो इवेंट था, हमें वहाँ से भेजा और हम आए यहाँ पे। फिर शहीद के साथ जो मेरी मुलाकात हुई 13 दिसंबर को, जब ये जा रही थी 7 शरीफ फिर बलूचिस्तान का विजिट कर रही थी, तो उन बीवी से जब ये ब्लास्ट हुआ था 18 अक्टूबर का जो ब्लास्ट हुआ, फिर ये जो दिसंबर में फिर उन्होंने मुझे बुलाया था, मीटिंग जो हुई थी, उनके दिल में वाकई गरीबों के लिए एक दर्द था। मैंने कहा ये जो शहीद हुए 18 अक्टूबर में, ये जो बचे कुचे जो अज़ा है, उन्होंने कहा हम गढ़ी खुदाबख्श में वहाँ पर ये दफन करवाएंगे और वहाँ पर जो भी आएंगे शहीदों के लिए दुआ मांगेंगे, तो ये जो है ना हम वहीं पे दफनाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान में जो गुर्बत है, मैं उस गुर्बत को मिटाने के लिए आई हूँ, और अल्लाह ने उसको शहादत का दर्जा दिया, और वो आज भी हमारे आंखों के सामने। मैं तो समझता हूँ कि ऐसी पार्टी पे मेरा होना मेरे लिए बाइस फख्र है। मेरा तो यही मैसेज है अपने लियारी के लोगों के, आप वहाँ जाएं जो आप समझते हैं कि यहाँ पे आपके मसले हल हो सकते हैं। अब यहाँ पर इस वक्त पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप लियारी और समझ लो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। जी जी। यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता है पीपल्स पार्टी के अलावा। जिसको भी आप पूछे वोट किसका, वो कहते हैं वोट बेनज़ीर का। तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों को मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जो बाहर की पार्टियां वो हमारी नहीं है, लेकिन हम सिंध में रह रहे हैं, नून लीग हमारी नहीं है, PTI हमारी नहीं है। इलाही मज़े जी ॻाल्हियूं थियूं, इलाही मज़ो आयो, वक़्तु कीअं गुज़री वियो ख़बर ई न पई यूसुफ बलोच साहब सां। अहिड़े नमूने नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट प्रोग्राम में धरती जो सितारे में हिकिड़े ॿिए सितारे सां गॾिजी थींदासीं। तेसिताईं सरवर जबीन खे इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाहिद।